أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں انسان کی تخلیق کا سبب بیان فرماتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات، اللہ جس نے موت اور حیات کا سسٹم پیدا کیا ہے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. یہ جہان آزمانے کا ہے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کرنے والا کون ہے. احسن عملا، احسن طریقے سے کام کرنے والا کون ہے. آزمائش کس چیز کی ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ میں احسن طریقے سے کام کرنے والا کون ہے. احسن کیا ہوتا ہے؟ حسن کا معنی اچھا، احسن کا معنی سب سے اچھا. کسی کام کو کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. برے طریقے سے وہ کام کیا جائے، ہتھوڑی کی جگہ پر پلاس استعمال کیا جائے، کیل تو ٹھوکی جائے گا لیکن اس نے اچھا کام نہیں کیا. دوسرا طریقہ ہے حسن درجے کا، درمیانے درجے کے ساتھ کام کیا جائے، کوئی بھی کام ہو. اور تیسرا جو اعلیٰ طریقہ ہے وہ ہے احسن درجے کا. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایکسیلنٹ. ایک بچہ بہت پاس مارک لے کر پاس ہوتا ہے، ایک درمیانے درجے کے نمبر لے کر پاس ہوتا ہے، یہ حسن ہے. اور ایک بہت اچھے نمبروں میں سے ہے، یہ احسن ہے. سکول والے اس کی کاپی پر لکھ دیتے ہیں ایکسیلنٹ، اس کے پیپر پہ اس کے رزلٹ پر لکھ دیتے ہیں ایکسیلنٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے موت و حیات کا سسٹم اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے ایکسیلنٹ کون کون سے. قرآن حکیم میں یہ لفظ بہت جگہوں پر استعمال ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ایکسیلنٹ قسم کا رویہ اختیار کرو. ایکسیلنٹ رویہ کیا ہے؟ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. انہوں نے کوئی بات کی یا کوئی کام کیا تو ان کو ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہ کرو. ارے یہ آپ نے کیا کیا، اف. فرمایا اف تک نہ کہو. یہ والدین کے ساتھ احسان ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، آپ کا پڑوسی، عارضی پڑوسی جس کے ساتھ سفر کیا ہے، عارضی پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کرو. مستقل پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو. اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو. راہ چلتے کے ساتھ بھی احسان کرو. اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی احسان کرو. ہر ایک کے ساتھ احسان کرو. فرمایا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایکسیلنٹ دیکھنا چاہتا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، حتیٰ کہ کسی کو قتل بھی کرنا ہے تو احسن طریقے سے قتل کرو.
چوہے کو مارنا ہے، سانپ کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، احسن طریقے سے کرو۔ اگر وہ تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے، سسک سسک کر مرا، تو آپ نے مار تو دیا مگر احسن طریقے سے نہیں مارا۔ بلی ہے، نقصان کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، مرغی اٹھا کر لے جاتی ہے، قتل کر سکتے ہو اس کو، جائز ہے، لیکن احسن طریقے سے کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں چلے گی۔ اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ توحید پکی ہے، نماز ٹھیک ہے، روزہ ٹھیک ہے، حج ٹھیک ہے، شرک نہیں کرتا، مگر لوگوں کے ساتھ احسان بھی نہیں کرتا۔ یہ بھی ایسا کمپلسری پیپر ہے کہ اس میں فیل ہونے والا بھی فیل ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک عورت ایک بلی کے ساتھ عدم احسان کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ فرمایا اس کو اس نے باندھ دیا، ڈربے میں بند کر دیا، نہ اس کو کھانا دیا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ کھانا خود تلاش کر لے، تڑپ تڑپ کر مری۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ میں ڈال دیا۔ احسان کا چیپٹر اتنا اہم چیپٹر ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا جی بلی کو مارنا نہیں چاہیے، بات درست نہیں، مارا جا سکتا۔ جو بھی جانور تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے، لیکن احسن طریقے کے ساتھ۔ فرمایا جہاں چھپکلی نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ جو ایک ہی دفعہ مارے اور مار دے، اس کی جان نکل جائے، اس کو 100 نیکیاں ملیں گی۔ جو 2 بار مارنے سے مرے اس کے نمبر کم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اس نے احسان کیا تو اعلیٰ نمبر پائے، احسان نہیں کیا تو اعلیٰ نمبر نہیں پائے۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، اگر کسی چیز کو قتل بھی کرنا ہے، تکلیف دے رہی ہے، تو احسن طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اگر ذبح کرنا ہے تو احسن طریقے سے ذبح کرو۔ پھر اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنی چھری اتنی تیز کرے کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ ایک شخص بکرے کو لٹا کر اوپر اپنا قدم رکھنے کے بعد چھری تیز کر رہا تھا اور وہ بکرا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فرمایا تو اس کو کتنی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ یہ کام تو نے پہلے کیوں نہ کر لیا؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب جانور چھری دیکھتا ہے اس میں ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں، اس کے خون میں شامل ہوتے ہیں، جس سے اس کا گوشت نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ ایک مریضہ تھی، ہر وقت اس کو موت کا ڈر لگا رہتا تھا، اچھے خاصے گھرانے کی تھی، ہر وقت موت کا ڈر لگا رہتا تھا۔ میں اب مر جاؤں گی، میں صبح مر جاؤں گی، صبح ہو گئی تو میں اب شام کو مر جاؤں گی، یہی بات کہتی رہتی، لیٹی رہتی، کچھ نہیں کرتی تھی، بیمار۔ معالج نے کہا تم کھاتے کیا ہو؟ کہا بریلر۔ اب بریلر کا کیا حساب ہوتا ہے کہ ایک کٹتا ہے تو دوسرا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ کیمیکل پیدا ہو رہا ہوتا ہے جو نقصان دہ ہے، تو اس نے صرف اس کا بریلر بند کیا، مریضہ ٹھیک ہو گئی۔ اس لیے جانور کو چھری نہ دکھانا، چھری اتنی تیز ہو کہ ایک ہی بار اس کو ذبح کر دے، یہ احسان ہے۔ کون تو چھری سے بھی جانور تو ذبح ہو ہی جائے گا، مگر یہ احسان نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا مصلح کرنے سے منع فرمایا کہ کافر ہے، ظالم ہے، باغی ہے اللہ کا، اس کو قتل کرنا لازم ہے، مگر احسن طریقے سے کرو۔
کان ناک کاٹ دینا، زبان کاٹ دینا اس کی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اس کو قتل کرنا ہے تو احسن طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں نیک لوگوں کی بات بیان کرتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ وعن اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے وہ اعمال جو اچھے طریقے سے کیے تھے ان کا اجر عطا فرمائے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا ان میں سے جو اچھے اچھے عمل ہیں اس کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ احسان کریں گے تو اللہ کی مخلوق کی طرف سے بھی احسان ہی پائیں گے اور رب ذوالجلال کی طرف سے بھی احسان پائیں گے۔ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں گے، اللہ آپ کے ساتھ احسان کرے گا۔ آپ اللہ کے دین کے ساتھ احسان کریں گے، اللہ آپ کے ساتھ احسان کرے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے نیکی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ آپ بھی اپنے اس بچے کو پسند کرتے ہو جو زیادہ نمبر لیتا ہے، ہاں نا؟ نکمے کو آپ پسند نہیں کرتے اگرچہ پاس ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کو پسند کرتا ہے جو احسن طریقے سے نیکی کرتا ہے۔ فرمایا الذین وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جنت کی جو میری بات سن کر احسن طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ وبشر عباد الذین یستمعون القول، جو میری بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر احسن انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، سمجھدار عقل مند یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات سن کر اس پر احسن طریقے سے عمل کرتے ہیں، جو سنتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ یہ درس دروس، یہ خطبات، یہ کان کی لذت کے لیے نہیں ہوتے میرے بھائیوں، اس لیے نہیں ہوتے فلاں خطیب کو جا کر سنو بہت اچھا بولتا ہے، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ میں جس نیکی کی بات کو سنوں گا اس پر عمل کروں گا، جس برائی کی بات کو سنوں گا اس سے باز آ جاؤں گا۔ سنا، احسن طریقے سے اس پر عمل کیا، اللہ فرماتے ہیں یہی بندہ سمجھدار ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک سیٹھ تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے وہ سیٹھ تھا، باغی ہو گیا، فرعون کے ساتھ جا ملا۔ یہ سیاست کا انداز پرانا ہے کہ سیٹھوں پر ہاتھ رکھو، برادری اس کی کوئی بھی ہو۔ تو بنی اسرائیلی تھا مگر سیٹھ تھا تو اس پر ہاتھ رکھا فرعون نے۔ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مجموعہ لوگوں کا مل کر اٹھاتا تھا، یا اونٹوں کا مجموعہ مل کر اٹھاتا تھا، اتنے خزانے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس کی قوم نے کہا فخر نہ کر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اگر اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو تو بھی اللہ کے ساتھ احسان کر۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ جو مال املاک اللہ نے دیے ہیں اس سے آخرت کا گھر بنا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور یاد رکھ دنیا میں تیرے مال میں سے تجھے کتنا ملے گا، وہی جو پہن لیا، وہی جو کھا لیا، اور تیرا نہیں ہے، یہ تو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس لیے اس کو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں دے کر غریبوں کا تعاون کر کے آخرت کا گھر بنا۔
وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اس کے ساتھ احسان کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس پیسے کے ساتھ زمین میں فساد نہ مچا۔ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا لو جی اللہ نے کہا دیا ہے، یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہے، میں نے سیکھا، میں پڑھا لکھا آدمی، اس لیے میں نے اتنا کمایا ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس نے اپنے مال املاک کی پریزنٹیشن دی، دکھایا میرے پاس کیا کچھ ہے، بہت بڑا محل اور یہ وہ۔ اللہ نے اسی جگہ کی زمین کو اجازت دی، زمین نرم ہو گئی اور زمین میں دنس گیا۔ اور جو کل تک اس کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے واہ بھائی واہ کیا بات ہے، وہ کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر کہ ہم اس جیسے نہیں ہوئے، اگر ہم اس جیسے ہوتے تو آج ہمیں بھی دنسا دیا گیا ہوتا۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھو، احسن کما احسن اللہ الیک۔ اللہ جانتا ہے ایک سبق یاد کر لیں ہم تو انسان کی ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے، ایک سبق یاد کر لیں۔ ہم غور کریں اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا احسان کیا ہے۔ ایک بچہ ڈنڈے کے خوف سے سبق یاد کرتا، ہوم ورک کرتا ہے۔ ایک بچہ استاد کے حسن سلوک اور اس کے ناراض ہونے کے خطرے سے ہوم ورک کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی گئی، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، اس رب نے، میرا وہ رب ہے، اس نے میرا اچھا مقام بنایا ہے۔ احسن مثوائی، بہت احسان کیا مجھ پر، مجھے بڑا اچھا مقام عطا کیا ہے۔ اس نے میرے ساتھ احسان کیا، میں اس کی جناب میں برائی کروں؟ کتنی بری بات ہوگی۔ اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، میں اس کی جناب میں برائی کروں؟ احسان کا جواب احسان ہوتا ہے، احسان کا جواب برائی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اس عورت کی آفر کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ اگر ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا مقام عطا کیا ہے، اور اچھے مقام کا پتہ کب چلے گا؟ جب آپ اپنے آپ سے نیچے دیکھو گے۔ اللہ نے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، اس مقام کا پتہ تب چلے گا جب آپ نبینے کو دیکھو گے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، کان دیے ہیں، اس کا پتہ تب چلے گا جب آپ کسی گونگے اور بہرے کو ملو گے۔ اکثر بھائی جو اپنا گھر رکھتے ہیں ان کا گھر 3-4 لاکھ سے سستا تو نہیں ہے، ہاں نا؟ دنیا میں صرف 20% لوگ ہیں، پوری کائنات میں 20% لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے جتنا آپ کے پاس ہے، اور باقی 80% آپ سے نیچے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہو، ساری کائنات کی دولتیں دے دی جائیں اور آپ سے ایک آنکھ مانگی جائے تو گے؟ نبینے کے پاس کروڑوں روپے ہوں اور کہے سب لے لو مجھے ایک آنکھ دے دو، ملے گی؟ تب جا کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا مقام دیا ہے۔ ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ 4 دن اچھا کھا کر مرے گا، جہنم میں جائے گا، سیدھے راستے کی ہدایت ملی ہے، ہمیشہ کی جنت میں رہے گا اللہ کے فضل سے۔ توحید کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، شرک کی نفرت رب ذوالجلال نے دل میں بٹھائی ہے۔ یہ دولت دنیا میں کتنے % لوگوں کے پاس ہے؟ ساری کائنات میں سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، ہدایت ہے، سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پڑھنے، اس کو سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے کمزوریوں کے باوجود، تو یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔
اور پھر الحمدللہ پانی پینے کے لیے ہے، کھانا کھانے کے لیے ہے، سواریاں ہیں، لوگوں کے تن پر ایک کپڑا نہیں، ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، گھروں میں چولہا جلتا ہے، پکا کر کھاتے ہیں، مہنگائی کی رٹ بہت ہے، ہر سال ہر زمانے میں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود چولہا جل رہا ہے، ہم کھا پی کر سوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے احسان کیے ہیں، اور ان احسانات کا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کی جناب میں احسان کریں۔ دیکھیں ذرا ہماری ڈیلنگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انمول قسم کی نعمتیں دی ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے ہماری جان اور مال کو خرید رکھا ہے۔ اگر آپ جنت کو اپنا حق سمجھتے ہو تو پھر جان آپ کی نہیں، مال آپ کا نہیں، آپ کے پاس مستعار ہے، ادھار ہے، عاریتن ہے۔ اس جسم کو عاریتن استعمال کرنا ہے وہاں جہاں مالک کا ارادہ ہے، جہاں مالک خوش ہوتا ہے۔ کوئی شخص عمرے پر جاتے ہو تو آپ کو گاڑی دے جائے کہ یہ رکھو، اس کو آپ خود استعمال کر لینا، بچوں کو نہ دینا، اور شہر میں رکھنا، باہر نہ نکالنا۔ اب اگر آپ اس کی شرطوں کے مطابق چلاتے ہو تو آپ امانت دار ہیں، اگر آپ بچوں کو دے دیتے ہیں یا شہر سے باہر لے جاتے ہیں آپ خائن ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں جان خرید کر واپس دی ہوئی ہے، ادھار، شرطیں لگا رکھی ہیں، اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، اس آنکھ کے ساتھ غلط چیز نہیں دیکھنی، اس کان کے ساتھ غلط نہیں سننا، اس آنکھ کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، اس زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، گالیاں نہیں بکنی، چغلیاں نہیں کھانی، کسی کی برائیاں نہیں کرنی۔ اگر ہم مالک کی مرضی کے مطابق اس جان اور اس مال کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اللہ کی جنت ہماری ہوگی۔ اور اگر ہم نے منمانیاں کی تو پھر جب پیسہ پیمنٹ رک جاتی ہے تو مال کی ڈلیوری بھی رک جایا کرتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو اپنا سمجھ لیا، اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا، کمایا اگرچہ آپ نے ہے مگر وہ آپ کا نہیں، اس کو اللہ کی مرضی پر استعمال کرنا ہے۔ اللہ کا سمجھو گے جنت کا سودا پختہ رہے گا، اپنا سمجھ کر منمانیاں کرو گے سودا کچا ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال کی جناب میں احسان کرنا، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے ہمیں بنانے میں بھی احسان کیا ہے۔ جو ڈیزائن بہترین ہو سکتا تھا وہ تیرا بنا، یہی ناک ماتھے پر ہوتی تو تم کیسے ہوتے، یہی بازو تیرے کمر میں لگی ہوتی تو تم کیسے ہوتے۔ جو بہترین ڈیزائن ہو سکتا تھا وہ اللہ نے تیرا ڈیزائن بنایا ہے، اور ہر چیز دینے میں بھی اس نے احسان کیا ہے۔ اگر آپ کو شکایت ہو کہ مجھے اتنا مال نہیں ملا جتنا میں چاہتا تھا، اس تھوڑا دینے میں بھی اس نے تجھ پہ احسان ہی کیا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو جن کو زیادہ دیا ہے اور وہ پیسے کی زیادتی کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، اخلاق ان کے تباہ ہو گئے ہیں، ان کی طرف دیکھ لو، اگر تجھے زیادہ دیا ہوتا تو تم ان جیسے ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چھین کر آزمایا ہے تو اس میں بھی اس کا اچھا ہی ارادہ ہے، اور اگر دے کر آزمایا ہے تو اس میں بھی اس کا اچھا ہی ارادہ ہے۔ اگر بندے ہو رب کے سچے تو پھر اس کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ، دل کی گہرائی کے ساتھ خوش ہو جاؤ، کسی قسم کا شکوہ نہ لاؤ زبان پر۔ اللہ نے احسان کیا تو اس کی جناب میں تم بھی احسان کرو۔ اور عزیز بھائیوں، ہر چیز میں احسان کرنے کا مطلب والدین کے ساتھ احسان کرنا، زندہ ہوں تو احسان کرنا، مر جائیں
احسان کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے، گدھے پر سوار تھے، سر پہ پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ ایک دیہاتی ملا، السلام علیکم، آپ عمر بن خطاب کے بیٹے ہو؟ جی وہی ہوں۔ ہاں میرے والد صاحب بڑے دوست تھے آپ کے والد کے، وہ بڑا اچھا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ نیچے اترے، اس کو گدا بھی دے دیا اور اس کو پگڑی بھی دے دی۔ ساتھی کہنے لگے حضرت آپ سفر میں تھے اور آپ کو ضرورت تھی اور آپ نے سب کچھ ہی دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، کہنے لگے کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے والد کے تعلق داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے روادار نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جانور ذبح کرتے تو ان کی تعلق دار عورتوں میں بھی گوشت بھیجا کرتے تھے۔ تو عزیز بھائیوں، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، پورا الگ سے موضوع ہے جس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ تھوڑے وقت کے لیے آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ کی جاب میں آپ کا کوئی ساتھی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پڑوسی ہے، روزانہ جاب پر جاتے ہوئے راستے میں اس کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے، ہر کام کو احسن طریقے سے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں مسافر کو جو چاہو دے دو، اس نے کون سا پھر واپس آنا ہے۔ جو مسافر خانوں میں دکانیں ہوتی ہیں، جو ریل کے اسٹیشنوں پر دکانیں ہوتی ہیں، گاڑی چل پڑی ہے، جو چاہو اس کو دے دو، اس نے کون سا واپس آنا ہے۔ کہا احسان کرو، احسن طریقے سے ڈیلنگ کرو اس کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں احسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں احسان، اللہ کے دین کے ساتھ احسان۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے زیادہ دین کے ساتھ احسان کرنے والا، اچھے دین والا کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جائے اور اپنے آپ کو پیش کر دے۔ تو یہ موضوع اتنا لمبا ہے، خلاصہ یہی ہے کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرو، پورا ادھورا نہ چھوڑو۔ جو بھی اس کا اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، دنیاوی کام ہو، دینی کام ہو، نیکی ہو، اچھے طریقے سے کرو۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء۔ مطالعہ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھو، معنی سمجھ کر پڑھو، یہ احسان ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، توجہ کہیں ہے، نماز اس کو یاد نہیں، نماز تو ہے مگر احسان نہیں، پورے نمبروں والی نماز نہیں۔ وضو کر رہا ہے، احسان کے ساتھ وضو کرے۔ زندگی کا ایک ایک کام، ایک ایک نیکی احسن طریقے سے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔